बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है फैज़ान तनवीर। आप लोग देख रहे हैं एफ टी प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बोर्ड एग्ज़ाम कोर्स 2020 के पार्ट 2 में आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बगैर कुछ देर किए आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह इक़्तिबास की तशरीह कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के पेपर के हवाले से दूसरा जो सवाल होता है वो इक़्तिबास की तशरीह होता है। हाँ, और इसके 10 नंबर होते हैं। तो एक के 10 नंबर होते हैं तो दो करने होते हैं। तो उसमें से मैं आपको एक करके बताऊंगा। एक ही में आपको दोनों का जो पैटर्न है, तरीका है, वो सारा कुछ बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं आप लोगों ने, और क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने इसमें नहीं करनी होती। जो चीज़ें आप लोगों ने छोड़नी है, जो चीज़ें आप गलत करते हैं, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना, ठीक है। तो जिस तरह पहले पार्ट में आप लोगों को पूरी प्रेजेंटेशन करके बताई थी, उसी तरह करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों के जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्जिन लाइन से, उसके लिए एज़ यूजुअल मेरा जो कट निब मार्कर है वो मैं इस्तेमाल करूँगा। उससे मैंने लाइन लगा ली। इसके बाद जो उसका सवाल सवाल नंबर, क्योंकि 3 होता है बोर्ड के पेपर के मुताबिक, तो उसको लिख लेता हूँ। सवाल नंबर 3, ठीक है। ये इक़्तिबास की तशरीह। इक़्तिबास की तशरीह, ठीक है। इस तरह इक़्तिबास की तशरीह लिख लिया। इसके बाद अब जो हेडिंग्स देनी है वो मैं आप लोगों को 604 मार्कर से दिलवाऊंगा। आप लोगों ने भी अपना 604 मार्कर निकाल लेना है, और यहाँ पे अब आप लोगों ने इक़्तिबास लिखना है। इक़्तिबास, ठीक है। अब इक़्तिबास आप लोगों ने, ज़ाहिर बात है, आप लोग पूरा इक़्तिबास तो नहीं लिखेंगे। आप लोग सिर्फ उसके जो मेन पहले के वर्ड्स लिख लेंगे, दरमियान में डॉटेड की अलामत लगा के आप लोग अगली जो आखिरी वर्ड्स हैं वो लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इक़्तिबास का जो लिखने से पहले मैं इसको डॉलर कट मार्कर को ऑन कर लेता हूँ, और अब मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। ये शुरू के वर्ड्स लिख लिए। उसके बाद आप लोगों ने इसी तरह डॉट लगा के जब इस इक़्तिबास के आखिरी का वर्ड होगा वो आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, इस तरह लिख लेना है। इसके बाद जब जो हेडिंग देनी है वो आप लोगों ने हवाले मतन की देनी है। हवाले मतन की जो हेडिंग है वो भी मैं आप लोगों को दे के दिखा देता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने हवाले मतन लिखना है। हवाले मतन, ठीक है। इसके बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, हवाले मतन के बाद यहाँ पे सबक का उन्वान। सबक का नाम नहीं लिखना, सबक का उन्वान लिखना है। अगर आप लोग सबक का नाम लिख देंगे तो फिर आप लोगों के नंबर कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पे उन्वान की हेडिंग लगा के आगे कॉलन का इलामत लगा देनी है। इसके बाद मुसन्निफ़ का नाम, ठीक है। इसके बाद अब आप लोगों ने अपने पेन से लिख लेना है यहाँ पे इस तरह, और अब नीचे जो मुसन्निफ़ का नाम है वो भी लिख लेना। ठीक है, ये अब आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद अब आप लोगों ने जो हेडिंग देनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके बाद अब आप लोगों ने ख़त कशीदा अल्फाज के मायने ही लिखने हैं। ख़त कशीदा
الفاظ کے معنی، ٹھیک ہے، یہ اب آپ لوگوں نے لکھ لیے۔ اب اس کو اٹیمپٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ لوگوں نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ آپ لوگوں نے مارکر پکڑنا ہے اپنا، آپ لوگ یہ والا مارکر بھی پکڑ سکتے ہیں، اور جو وہ آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کے جو پیپر ہوگا اس پہ جو آپ لوگوں کو اس نے جو ورڈز لکھے ہوں گے اس کے اوپر اپر لائن کیا ہوگا، انڈر لائن نہیں کیا ہوگا، اس نے اپر لائن کیا ہوگا، تو اس کے جو ورڈز ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں۔ اس طرح یہ لکھ لیے۔ اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ ایرو کا نشان لگا سکتے ہیں، آپ لوگ کولن کا بھی نشان لگا سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ تو اب یہاں پہ ان کے جو معنی ہے وہ لکھ لیتا ہوں۔ اس طرح لکھ کے اب آپ لوگ اگر یہاں پہ بلٹس دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز لکھنی ہے وہ لکھنا ہے اس کا سیاق و سباق، تو اس کو میں اگلے پیج پہ لکھ لوں گا تاکہ وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو اب یہاں پہ جو ہیڈنگ ہے وہ میں لکھنے لگا ہوں سیاق و سباق کی۔ تو اب میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے ٹپس بتاؤں گا، کچھ ایسے ہیکس بتاؤں گا جو کہ آپ لوگ یہ سیاق و سباق کو تشریح کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں، تو اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ سیاق و سباق کی ہیڈنگ دے دی، اب آپ لوگوں نے اس طرح کا سیاق و سباق لکھنا ہے۔ پہلے میری بات سن لیں، ایک تو سیاق و سباق جو ہے وہ تشریح سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ یہ کر رہے ہوں گے تو اب آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ہی پیج پہ سیاق و سباق اور تشریح دونوں کو کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی کہ آپ 4 لائنوں کا سیاق و سباق لکھ کر باقی آپ تشریح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو تشریح کو تھوڑا سا آگے اگلے پیج کی 2-3 لائنوں تک لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مت لکھیے گا، آپ لوگوں کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا۔ تو سیاق و سباق یہاں پہ 4 لائنوں کا لکھ لینا ہے، 4 لائنوں کے بعد تشریح کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اور سیاق و سباق کی ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے پورے چیپٹر کا نچوڑ لکھنا ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ خلاصہ لکھتے ہیں نظم کا، اس میں پوری نظم ہوتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا چھوٹا سا کر کے بیان کیا گیا ہوتا ہے، اس طرح آپ نے پورے چیپٹر کا چھوٹا سا خلاصہ لکھ دینا ہے یہاں پہ۔ تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں، آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اور تھوڑی ویڈیو کو سکپ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہ ہو۔ تو دیکھیں فرینڈس، اب میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے جو سیاق و سباق ہے وہ لکھ دی ہے۔ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 لائنیں، مطلب کہ 6 لائنوں میں نے اس کو کور کر دی ہے۔ اب آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کا خیال رکھنا ہے کہ جو تشریح ہے وہ 6 لائنوں سے زیادہ کی ہو۔ آپ لوگ 4 سے 5 لائنوں کا سیاق و سباق اور 8 سے 10 لائنوں کی آپ لوگ تشریح کر دیں گے تو پھر آپ کا جو آپ لوگوں کو پورے اچھے نمبر مل جائیں گے۔ 10 میں سے آپ لوگوں کو 8 نمبر تو ضرور ملیں گے، باقی کچھ ہائیسٹ نمبر بھی ہوتے ہیں اس میں۔ تو اب میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ تشریح کو لکھ دیتا ہوں، اس کی اب ہیڈنگ دینی ہے۔ تشریح کی سلیس کی آپ لوگوں نے ہیڈنگ نہیں دینی کیونکہ ہم لوگ اس کی تشریح کر رہے ہیں، تو تشریح کی آپ لوگوں نے ہیڈنگ دے دینی ہے۔ تشریح کی یہاں پہ ہیڈنگ دی، اب یہاں پہ آپ لوگوں کو تشریح کر کے دکھا بھی دیتا ہوں۔ تو دیکھ لیں فرینڈز، میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ تشریح بھی لکھ دی ہے پوری کی پوری، تاکہ آپ لوگوں کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہ ہو۔ اور اس میں اب آپ لوگوں کو میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ تشریح کر رہے ہوں تو کوئی پوائنٹ اگر آپ کو ہائی لائٹ لگتا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے تو اس کو لازمی ہائی لائٹ کریں، جس طرح مجھے یہ ڈیٹ لگ رہی تھی، ڈیٹ کو تو بالکل خاص طور پہ آپ لوگوں نے ضرور ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اب آپ لائنیں دیکھ لیں، جس طرح جو سیاق و سباق تھی اس کی 6 لائنیں تھیں، تو یہاں پہ بھی آپ لائنز کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13 لائنز، مطلب کہ اس کا تقریباً ڈبل کر دیا ہے۔ اب سیاق و سباق آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہے اور تشریح دیکھیں کتنی ہے۔ تو اگر آپ اتنی بھی لکھ دیں گے تو آپ کو، اگر اچھی لکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس میں پورے 8 نمبر مل جائیں گے۔ تو اب اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ کر لیتے ہیں تھوڑی سی جلدی سے۔
سیکو سباق اور اس کے بعد یہ تشریح. تو یہاں پہ آپ لوگ اینڈنگ لائن بھی لگا سکتے ہیں. تو امید ہے فرینڈز آپ کو اس پارٹ 2 میں آپ لوگوں کو مزہ آیا. اگر آپ لوگوں کو کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملی ہوگی کہ کس طرح جو یہ سارا کام ہے وہ کرتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, ساتھ اپنے فرینڈ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی اس بارے میں پتہ چل سکے اور ان کو بھی اس بارے میں تھوڑی سی آگاہی ہو سکے. تو اب اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ میرا انتظار کریں, میں بھی آپ کا انتظار کرتا ہوں. ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے فیضان تنویر کو اجازت دیں. السلام علیکم.